پہلا واقعہ ایک 9 برس کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ بادشاہ روم جو پیغمبر کی دعوت پہ، جناب امیر کے دعوت پہ مسلمان ہوا، اس نے زکوٰۃ بھیجی اور زکوٰۃ آئی، اونٹوں پہ لدی ہوئی تھی، سونا بہت زیادہ۔ کہا بھی جاؤ جا کے رسول خدا کو یہ سونا دے دینا کہ ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، وہ جو جہاں چاہیں تقسیم کر دیں۔ جیسے پہنچے تو آنے کے بعد پوچھا ہمیں رسول اسلام سے ملنا، کا ان کا تو شہادت ہو گئی، وصال ہو گئی، کہا ان کی جگہ کوئی ہوگا؟ عقل یہی کہتی ہے کہ کوئی جو چلا جائے اس کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ اچھا، عقل یہ بھی کہتی ہے جانے والے جیسا ہی ہونا چاہیے، جیسا جانے والا ہے ویسا ہی آنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ نے کہا ہے 6 سوال جو جواب دے دے گا اسے زکوٰۃ دے دینا۔ تو کہا پہ ٹھیک ہے، آؤ آپ کو لے چلتے ہیں پیغمبر کی جگہ پہ۔ کوئی اور موجود تھے، تو آنے کے بعد سوال کیا، انہوں نے کہا بھئی حضور یہ 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، اس کے بعد 5 سوال ہیں، یہ زکوٰۃ ہے ساری، سونا اتنا، یہ سب۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ جو سوالوں کے جواب دے گا زکوٰۃ دے دینا۔ تو انہوں نے کہا بھی بتاؤ سوال کیا ہے؟ کبھی سوال پہلا یہ ہے۔ انہوں نے دیکھا پہلا سوال بڑا مشکل، کہنے لگے یہ تو مجھے جواب نہیں آتا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال پوچھا، وہ پہلے سوال سے زیادہ مشکل۔ تیسرا سوال اور زیادہ مشکل۔ 6 سوال ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی تم نے زکوٰۃ دینی ہے 2، یہ سوالوں کو کیا تانتا باندھ رکھا؟ تو کہتے کہ حضور میں تو ایک نوکر ہوں، ملازم ہوں، بادشاہ نے زکوٰۃ دی تھی، کہا جو سوالوں کے جواب دے اسے زکوٰۃ دے دینا۔ تو اگر آپ جواب نہیں جانتے، کوئی تو ہوگا جو سوالوں کا جواب جانتا ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک دوست ہے میرے، ان سے پوچھ لو۔ ان سے پوچھا ابھی حضور جب آپ جواب نہیں جانتے تو دوست تو آپ سے بھی زیادہ پیچھے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، وہ غصے کے تیز ہیں، میرے سارے بدلے وہ اتار لیں گے۔ ان سے سوالات ہوئے، انہیں بھی جواب نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا بھی جب تجھے خود نہیں جواب آتے تھے میرے پاس کیوں بھیجا لوگوں کو؟ کبھی کیا معاملہ ہے؟ وہ باہر نکلا، آدمی توہین کرنے لگا دین کے، کہا یہ دین مجھے معذاللہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیشواؤں کو جواب نہیں آتا۔ جیسے دین پہ حرف آیا، تو جو وارثان دین ہوتے ہیں وہ دین پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ تو اب جناب سلمان نے سنا کہ یہ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ دین معذاللہ جھوٹا ہے، ان کے نبی بھی معذاللہ ایسے ہی ہوں گے۔ تو جناب سلمان نے کہا خبردار، رسول خدا سے متعلق بات نہ کرنا، اسلام کو کچھ نہ کہنا، میرے ساتھ چلو۔ میں کیسے در پہ لے چلتا ہوں جہاں پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ اب وہ فوراً ساتھ چلے، کبھی لے چلو۔ آئے جناب امیر کے گھر پہ، جناب سلمان نے دستک دی، اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کیا کام ہے؟ اب وہ آنے والا بڑا پریشان ہوا، یہ کون بی بی ہے، بغیر دیکھے نام سے بلا رہی ہے۔ کہ اس بی بی نے دروازہ کھول کے دیکھا بھی نہیں کون ہے، نام سے بلا رہی ہے کہ دروازے پہ کون ہے۔ بہت پریشان ہوا، کبھی یہ کون ہے، کبھی رک جاؤ، کبھی بھی جناب امیر سے کہیں باہر آئے، اسلام پہ وقت آن پڑا۔ جناب سیدہ نے کہا سلمان وہ باغ میں کام کرنے گئے ہیں، یہودی کے باغ میں کام کرنے گئے ہیں، وہیں جا کے سوال کر لو۔ جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، ہمیں باغ میں جانا ہے۔ اب وہ اور زیادہ پریشان، کہا وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا جواب نہیں دے سکا، باغ میں کام کرنے والا جواب دے دے گا؟ جناب سلمان نے کہا یہ عام آدمی نہیں، چلو میرے ساتھ تمہیں اندازہ ہوگا۔ اب وہ بہت پریشان، جیسے ہی پہنچا جناب سلمان کے ساتھ، جناب سلمان نے آواز دی یا علی تشریف لائیے، سوالوں کے جواب دیجئے۔ اچھا، مولا جب باغ میں کام کر رہے ہیں تو پاؤں میں گارا تھا، ہاتھ میں بیلچا تھا، پورے کپڑوں پہ خاک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سر سے لے کے پاؤں تک مولا کو دیکھا، پھر جناب سلمان سے کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ جناب امیر کو جلال آیا، کہا نہیں، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا، امام نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ تھے امام حسن مجتبیٰ۔ وہ آگے بڑھا اور دیکھنے کے بعد جناب سلمان سے کہنے لگا یہ تو بچہ چہرے سے ہی معصوم سا لگ رہا ہے، یہ بچہ معصوم سا بچہ، اتنے مشکل سوال، یہ بچہ نورانی بچہ، اسے کیا معلوم پیچیدہ بادشاہ نے بہت ڈھونڈ کے مشکل سوال بھیجے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو جلال آیا، کہا کہ تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ اب اس نے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے جواب دیجئے۔ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، منہ کا ذائقہ شیریں کیوں ہے، آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہے، کان کا میل کڑوا کیوں ہے، کہا سن۔ امام نے سوالوں کے جواب دیے۔ جب 6 سوالوں کے جواب دے دیے تو اس آدمی نے پلٹ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے
یہی بچہ ہے؟ امام نے فوراً پلٹ کے کہا ہاں، اور میرے بابا مجھ سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا برخوردار، آج کے بعد آپ کو اور آپ کے بابا کو ان باغات میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا سونا لایا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنا سونا زکوٰۃ میں لایا ہوں، یہ سارے اونٹ سونے سے لدے ہوئے، آپ کو آج کے بعد سے کام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام مسکرائے اور فرمایا تو سمجھ رہا ہے ہم مجبوراً کام کر رہے ہیں؟ میرے بابا مجبور نہیں ہیں، اپنے اختیار سے نظام چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فوراً امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین کی طرف دیکھا کہ بابا جان کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ سارا سونا فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیجئے۔ چلیں گے ابھی؟ کہ سارا سونا فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیں۔ امام حسن مجتبیٰ گئے، اب وہ آدمی پریشان ابھی تک کھڑا ہے، کرنا مجھے باپ سمجھ میں آ رہا ہے نا بیٹا، اتنا سونا ایک لحظے میں تقسیم کرنے پہ تیار؟ جناب سلمان نے کہا تو کیا سمجھے گا، اتنی مدتوں سے میں ان کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، آج تک میں نہیں سمجھ سکا، تو کیا سمجھے گا؟